السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہرخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی وی۔ جیسا کہ عید آ چکا ہے پاکستان میں اس وقت، چلیے جو ہوا سو ہوا۔ آج میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں پہلے، اور اس پکچر کو غور سے دیکھیے۔ اس میں اوپر آپ کو سندھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف فلسطین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فلسطین وہ جگہ جس وقت اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے، اسرائیل کے وار کرائمز تمام کے تمام فلسطینیوں پر ہو رہے ہیں، اور سندھ جو کہ ہماری کرپٹ گورنمنٹ کے کرائمز کا نتیجہ بنا ہوا ہے، اور اس وقت سندھ میں ایک اندھیر نگری چوپٹ راج کا نظام چل رہا ہے۔ اور ایک خوفناک چیز جو پچھلے دنوں ہوئی ہے کراچی میں اورنگی ٹاؤن اور گجر نالہ پہ، یعنی کہ جتنی بھی تجاوزات کے نام پر گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، ان میں سے کئی گھر لیز شدہ تھے اور کئی گھر بغیر لیز کے تھے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں بندے کے، کہ بھائی گٹر کے اوپر گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی، غیر قانونی جگہوں پر گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو لیز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب کہ اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ غیر قانونی غیر عمومی جگہ پر گھر بنانا نہیں چاہیے، تو اگر یہ قانون کراچی پر حقیقی معنوں میں لاگو ہو جائے تو آدھا کراچی اس توڑ پھوڑ اور بلڈوزنگ کی زد میں آ سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں۔ ڈی ایچ اے پورا کا پورا 95% ایسی جگہ پر تعمیر ہے جسے کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ ان کی الاٹمنٹ غیر قانونی ہوئی تھی، سب کچھ غیر قانونی ہے۔ Does anyone have the courage to challenge those defense housing societies؟ ہے کسی میں اتنی ہمت؟ نہیں۔ آئیے اور ذرا کراچی میں آگے بڑھتے ہیں۔ شارع فیصل کے کئی فلیٹس، کئی مکان غیر قانونی الاٹمنٹ پر دیے گئے، ہے کسی کے اندر ہمت کہ ان کو کچھ کر سکے؟ ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے آگے آئیے، این ای ڈی سے تھوڑا اور آگے آئیے، خیابان کے نام سے ایک فلیٹ، ایک پوری ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں پر شاپنگ مالز ہیں، سماما شاپنگ مال اور ڈفرینٹ شاپنگ مالز وہاں پر بنے ہیں، ہالز بنے، پورے الاٹ ہوئے ہیں۔ وہ تمام کی تمام کراچی یونیورسٹی کی زمین ہے جو کہ غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی تھی۔ کس کی طرف سے کی گئی وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی تھی۔ کیا کسی کے اندر ہمت ہے کہ وہ ان کو توڑوا سکے؟ نہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت اثر و رسوخ ہے، ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ ان کی طرف دیکھنے والے کو اپنے گھر شاید گنوانے پڑ جائے۔ لیکن یہ تو غریب لوگ تھے، ان کو آپ جیسے چاہو ویسے چلا سکتے ہو۔ ایک گھر ہے یہ صفت بی بی کا، یہ کیفے پیالہ میں رہتی تھی اور اپنی پوری زندگی کی جو کمائی تھی وہ انہوں نے تھوڑی سی جگہ حاصل کرنے کے لیے لگا دی۔ صرف 8 مہینے ہوئے تھے اس گھر کو بنے ہوئے۔ She hasn't even paid off the dues of sand and cement۔ انہوں نے ابھی تک سینڈ اور سیمنٹ جو ان کا یوز ہوا تھا اس کے بھی ڈیوز کلیئر نہیں کیے تھے، اور اس کو ڈیمالش کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایون یہاں تک ہوا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر مارک کیے گئے کہ بھائی یہ جگہ کٹے گی۔ گھر کے اندر گھس کر، ایک بار آپ امیجن کریں، ان دا منتھ آف رمضان آپ کے گھر میں کوئی آئے اور مارک کرے بغیر آپ سے پوچھے، کس طریقے سے آپ کو فیل ہوگا؟ اور وہ گھر جو کہ 60 فٹ گٹر سے دور تھے، اٹ مینز اے لاٹ، ٹھیک ہے۔ ان کی چھتوں پر، ان کی دیواروں پر مارکنگ کی گئی گھر کے اندر گھس کر۔ اس کے علاوہ ورکنگ کلاس جو تھا اورنگی ٹاؤن کا، اس کے گھر توڑ دیے گئے انکروچمنٹ کے نام پر کہ یہ تجاوزات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کچھ غریب دیہاتیوں کے ساتھ ہوا، ایسے ہی کچھ جن نالے والوں کے ساتھ ہوا، اور غریب دیہاتیوں کے ساتھ جو ہائی وے پر تھے بحیرہ ٹاؤن کو ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے بھی۔ اور یہ تھے عید کے وہ تحفے جو گورنمنٹ نے دیے ان بیچارے غریبوں کو۔ اور کمپنسیشن کے نام پر 3 لاکھ دینے کا وعدہ کیا گیا جو کہ ملنے کی امید شاید 1% ہے۔ رینٹ کے نام پر 15,000 دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے، شاید 2-3 مہینے پے بھی کریں، کیونکہ اس وقت عوام اس غصے کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ آپ خود سوچیں، زندگی بھر کی کمائی گھر پر لگائی اور اس کے بدلے کیا پایا؟ 3 لاکھ، وہ بھی نہیں ملیں گے، مجھے تو اس بات کا یقین ہے۔ یہ صرف کنکر و پتھر کے گھر نہیں تھے ان لوگوں کے لیے، وہ ان کی زندگی بھر کی کمائی تھی، ان کی کمیونٹیز تھی جہاں پر انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی تھی، جنریشنز ان کی چھوٹے سے بڑی ہوئی تھی، ان کے پاس چھت تھی جو ان کو ہر طرح کی مصیبت سے بچاتی تھی،
ان کی امیدیں، ان کی یادیں، ان کا نہ جانے کتنا کچھ وابستہ تھا ان گھروں سے. اینڈ دا گورنمنٹ ہیز جسٹ ٹیکن ایوری تھنگ فرام دیم. گھر کے بغیر عید کیسی، یہی اس ویڈیو کا سبجیکٹ لائن ہے، یہی اس ویڈیو کا کانٹینٹ ہے، یہی اس ویڈیو کی آواز ہے جو کہیں نہ کہیں تو ضرور پہنچے گی اس چینل کے ذریعے. کوئی نہ کوئی تو سنے گا. یاد کر لیجئے، اگر آج آپ نے آواز نہیں اٹھائی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ٹویٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کچھ پوسٹ کر سکتے ہیں، لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، اس کو برا جان سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ لیز شدہ گھر تھے جو بغیر کسی پوچھے بغیر توڑ دیے گئے. This can happen to you also. You cannot protect yourself from this. آپ کے گھر کے لیز شدہ ہیں تو اس پہ پھولے مت. کیا پتا کل آپ کے گھر بھی گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ کا حصہ بن جائیں اور ان کو بھی توڑ دیا جائے. اس وقت آپ کو شاید افسوس ہوگا. آج آواز اٹھائیں، آج ان لوگوں کے لیے پروٹیسٹ کریں. گھر کے بغیر عید کیسی. کوئی ٹویٹر یوز کرتا ہے تو ہیش ٹیگ یہ چلائے، گھر کے بغیر عید کیسی. فیس بک یوز کرتے ہیں تو کوئی پوسٹ کریں، نیچے ایک ہیش ٹیگ لکھ دیں، گھر کے بغیر عید کیسی. پوری کمیونٹیز اس پر مظاہرے کریں گی. ایک پڑھی لکھی کمیونٹی اٹھ چکی ہے جو پورا ٹرینڈ بنا کر اس پر مظاہرے کر رہی ہے، اور آفیشیل مظاہرے ہوں گے. کراچی میں بھی ہوں گے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوں گے. کراچی بچے گا. ایسے ہی ڈفرینٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ لنک رہیے. لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور پلیز اس ٹرینڈ کو فالو کیجیے. گھر کے بغیر عید کیسی. السلام علیکم.